نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تراویح 20 رکعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے دور سے پڑھی جا رہی ہے۔ متعدد احادیث کریمہ میں یہ بات مذکور ہے کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کے چند احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بے شمول وطر 30 رکعات پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن نصر نے صاحب سے کی ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں 20 رکعات قیام کرتے اور حضرت عمر کے عہد میں شدت قیام سے لاٹھیوں سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اصحاب سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وتر بھی پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ بلا روایتیں ان کے علاوہ بھی روایتیں ہیں جن سے تراویح کی رکعات کے 20 ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کرم سے صحابہ کرام کے عادتوں پر اور صحابہ کرام اور حضور کی سنتوں پر عمل کر کے تمام اہل سنت والجماعت 20 رکعت تراویح نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیام سے مراد یعنی دن میں روزہ رکھیے اور رات کو آپ نفل نمازیں پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں تو اس میں قیام میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی کو قیام کہا جاتا ہے۔ یعنی دن میں روزہ رکھا جائے، رات میں تراویح کی نماز اور اس کے ساتھ اگر کچھ نوافلیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو نوافلیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علامہ نبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ احناف کے نزدیک تراویح کی نماز سنتی مؤکدہ ہے۔ مذکورہ حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تراویح پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، کیونکہ تراویح نفلی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم جانے انجانے میں بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ مگر ایک بات اور یاد رکھیں کہ مذکورہ حدیث شریف میں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ گناہوں میں تخفیف ہے، کیونکہ کبائر کے معافی یا تو توبہ سے ہوتے ہیں یا شفاعت سے یا اللہ کے فضل سے محض۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے معافی تراویح کی نماز پڑھنے سے ہوتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ لیتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں،
یا نوافل ہو یا سنتیں ہوں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی ارادہ رہتا ہے پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرماتا ہے، ہماری گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو صغیرہ معاف کر دے یا کبیرہ معاف کر دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہوں کے ساتھ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے آپ اس میں توبہ بھی کرتے رہے، نمازوں کی پابندیاں بھی کرتے رہے۔ مستحب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مقدس کو ختم کیا جائے یعنی مکمل کیا جائے۔ روایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس پر معمول بھی منقول ہے اور اس پر تاکید بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص رمضان میں امامت کرے وہ مقتدیوں پر آسان کرے، اگر وہ آہستہ قرات کرتا ہو تو رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم کرے، اور اگر درمیانی قرات کرتا ہو تو 1.5 قرآن ختم کرے، اور اگر تیز قرآن پڑھتا ہو تو رمضان المبارک میں 2 ختم کر لیا کرے۔ مذکورہ بلا روایت یہ ثابت ہوتی ہے کہ کم از کم تراویح میں 1 ختم مکمل قرآن پاک ہو جانا چاہیے، یا تو پڑھے یا پڑھوا کر سنے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں 3 قاری نماز پڑھانے کے لیے مقرر فرماتے تھے۔ جو سب سے تیز قرآن کرنے والا ہوتا اس کو 1 رکعت میں 30 آیت پڑھنے کا حکم دیتے، درمیانی رفتار سے قرات کرنے والے کو 25 آیت پڑھنے کا حکم دیتے، اور آہستہ قرات کرنے والے کو 20 آیت پڑھنے کا حکم عطا فرماتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بیان ہے، لہذا ہمیں بھی کم از کم تراویح میں 1 ختم قرآن مقدس 1 ختم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن